جب دنیا ایران پر نظریں جمائی بیٹھی تھی، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ایک اور خاموش محاذ پر قدم رکھ چکی تھی۔ بلوچستان میں آگ لگانے کی تیاریاں مکمل تھیں، کردار تخلیق ہو چکے تھے، ہتھیار روانہ ہو چکے تھے، اور منصوبے کے پردے پر صرف ایک نام چمک رہا تھا: بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ۔ ناظرین کرام، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 23 جولائی کی رات سے، جب مسقط کے سنسان رن وے پر ایک سفید گلف سٹریم G550 خاموشی سے اترا۔ کاغذوں میں لکھا تھا جارڈن ریسرچ ڈیلیگیشن، لیکن خفیہ نگرانی پر مامور پاکستانی اور ایرانی انٹیلیجنس پہلے ہی جان چکے تھے کہ یہ طیارہ تل ابیب کے ایک نواحی ایئر بیس سے روانہ ہوا تھا۔ اس میں سوار تھا موساد کا بدنام زمانہ افسر کرنل ایال فروسٹ، جو آپریشن بادیہ گرگ ڈیزرٹ وولف کا ماسٹر مائنڈ، اور اب کی بار اس کا ہدف تھا بلوچستان۔ یہ وہی وقت ہے جب اسرائیل نواز تھنک ٹینک مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی میمری نے 12 جون کو بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ کا اعلان کیا، اور اس منصوبے کے بارے میں الجزیرہ نے 25 جولائی 2025 کو ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی، جس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ اسرائیل بلوچستان کی مقامی تحریک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسے پاکستان اور ایران کے خلاف ایک جغرافیائی ہتھیار کے طور پر بدلا جا سکے۔ الجزیرہ کے مطابق میمری بلوچ مزاحمت کو ایک مغرب نواز وسائل سے بھرپور تحریک بنا کر پیش کر رہا ہے، جس کے ذریعے مغربی طاقتیں ایران کے جوہری پروگرام اور پاکستان کے نیوکلیر اثاثوں کے خلاف دفاعی محاذ بنا سکیں۔ اس پورے منصوبے میں اسرائیلی انٹیلیجنس کی پرانی شناخت چھپی ہے، کیونکہ میمری کے بانی کرنل یگال کارمون 2 دہائیوں تک اسرائیل ملٹری انٹیلیجنس کا حصہ رہے ہیں۔ اسی پروجیکٹ کے تحت سامنے لایا گیا ایک فرضی کردار میر یار بلوچ ہے، جس نے سوشل میڈیا پر بلوچستان کی آزادی کا خود ساختہ اعلان کر دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ بھارتی وزیراعظم کو ایک 60 ملین بلوچوں کا ساتھ کا پیغام بھی بھیج دیا۔ لیکن خود بلوچ عوام نے اس شخصیت کو جعلی قرار دے کر سوشل میڈیا پر رپورٹ کرنے کی مہم چلا دی۔ ایسا لگتا ہے کہ تل ابیب اور دہلی مل کر ایک فرضی تحریک گڑھ رہے ہیں تاکہ اسرائیل کو بلوچ جدوجہد کا اسٹریٹجک ساتھی ثابت کیا جا سکے۔ اسی کہانی کو مزید گہرا کرتی ہے ایک اور خفیہ میٹنگ۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق کرنل فروسٹ نے مسقط کے بعد دوحہ کا سفر کیا، جہاں اس کی ملاقات ہوئی BLA کے کمانڈر بشیر زیب کے قریبی ساتھی کمانڈر اسلام سے۔ اس ملاقات میں طے ہوا کہ اسرائیلی ساختہ ٹیبور 21 رائفلیں، تھرمل سکوپ اور بارودی جیکٹوں کی نئی کھیپ بلوچستان کے مخصوص راستوں سے بلوچستان میں پہنچائی جائے گی۔ اور یہ پہلا موقع نہیں، مارچ 2025 میں نوشکی سے پکڑے گئے ہتھیار، ڈرون کے ملبے اور فرانسک رپورٹیں پہلے ہی اس نیٹ ورک کا پتہ دے چکی تھیں، اور پاکستانی انٹیلیجنس کے پہلے سے ہی تیار شدہ افراد اس کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ پاکستان صرف دیکھ نہیں رہا، اب جوابی بیانیہ اور زمینی حقائق دونوں محاذوں پر پیش قدمی ہو رہی ہے۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے مطابق 2025 کی دوسری سہ ماہی میں دہشت گردی کے واقعات میں مجموعی طور پر 32% کمی آئی، لیکن ان میں سے 40% اب بھی بلوچستان میں ریکارڈ ہوئے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیرونی اعلی کاروں کی باقی ماندہ طاقت اسی علاقے میں مجتمع ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ خبردار کرتی ہے کہ یہ سب کچھ محض بلوچستان کی تحریک کے نام پر نہیں ہو رہا، بلکہ یہ تمام تر ایک عالمی گیم پلان کا حصہ ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور ایران کو گھیرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ ایسی ہی چالیں فلسطینی کاز کے خلاف استعمال کی جاتی رہیں۔ ایک خالص مقامی جدوجہد کو بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں ہتھیار میں بدلا جاتا ہے۔ موساد کے صحرائی بھیڑیے اب اگلی چال کے لیے تیار ہو رہے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ اس بار پاکستان بھی تیار ہے۔ سیاسی، عسکری اور سفارتی سطح پر دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی اصل لڑائی زمین یا وسائل کی نہیں، بلکہ ایک نوآبادیاتی خواب کو روکنے کی ہے، وہ خواب جو تل ابیب، دہلی اور واشنگٹن کے مخصوص حلقوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، قومیں جب یک زبان ہوں اور ثبوتوں کے ساتھ اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنا شروع کر دیں تو ہائبرڈ وارز ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ لڑائی صرف بندوق کی نہیں، بیانیہ کی بھی ہے، اور بیانیہ اب پاکستان کے ہاتھ میں ہے، بیانیہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، بیانیہ اب ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کے ہاتھ میں ہے جو اس وقت ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔